آیت نمبر 80 میں ہے، لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ پکڑتا۔ آیت نمبر 81 میں ہے، فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ پھر فرشتے نے اپنا ہاتھ ہلایا تو وہ سب اندھے ہو گئے، یعنی وہ جو فرشتوں کی طرف دوڑ رہے تھے، لپک رہے تھے، تو ان کو اندھا کر دیا۔ آیت نمبر 81 میں ہی ہے، پس آپ رات کے حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور کوئی مڑ کر نہ دیکھے، یعنی اس کی طرف توجہ نہ کرے جو لوگ عذاب میں آنے والے ہیں، سوائے آپ کی بیوی کے، اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے۔ ان کے وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح قریب نہیں۔ آیت نمبر 82 میں ہے کہ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ان سب کو تلے اوپر کر دیا اور مزید ان پر بارش برسائی تہ پر تہ پتھروں کی، اور وہ نشان زدہ تھے تمہارے رب کی طرف سے۔ کئی طرح سے ان پر عذاب آیا، بستی پلٹ دی گئی، زلزلہ آ گیا اور پتھروں کی بارش ہوئی جو پتھر نشان زدہ تھے۔ آج دیکھیے دنیا میں کتنی جگہ ہوموسیکشوالٹی پھر سے پھیل گئی ہے اور کئی کنٹریز میں وہ لیگلائز بھی ہو گئی ہے، استغفر اللہ۔ رکو نمبر 8 جو کہ آیات 84 سے 95 کے درمیان ہے، اور اس میں شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 84 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا اے قوم عبادت کرو اللہ کی، کوئی الہ نہیں ہے تمہارا اس کے سوا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ کم کرو ماپ اور تول کو، مجھے اندیشہ ہے ایک دن کے عذاب کا جو تمہیں گھیر لے گا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے بڑا فتنہ برپا ہوا تھا وہ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے اور شرک میں بھی ملوث تھے۔ آیت نمبر 87 میں ہے، اور انہوں نے کہا ہے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو پوچھتے رہے ہمارے آبا و اجداد؟ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے، ہر نبی نے نماز پڑھی ہے، اور یہاں پہ جو جواب ہے قوم کا کہ تمہاری نماز تمہیں کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، گفتگو میں کہیں شرک کا ذکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس جواب سے لگتا ہے کہ وہ شرک بھی کرتے تھے اور قوموں کی طرح۔ آیت نمبر 88 میں ہے کہ آپ نے فرمایا ذرا سوچو اے میری قوم کے لوگوں، اگر پہلے ہی اپنے رب کی طرف سے میں بینہ پر تھا۔ آیت نمبر 89 میں ہے، اے میری قوم کے لوگوں دیکھو میری دشمنی کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جیسا کہ آیا تھا قوم نوح، ہود اور صالح علیہ السلام پر کی قوم پر، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں۔ اس میں قوم لوط کو نزدیک بتایا گیا ہے زمانی اور مکانی دونوں اعتبار سے۔ جغرافیائی اعتبار سے خلیج عقبہ کے جو پوروی تٹ کے قریب قوم مدین آباد تھی، اور اسی علاقے سے ذرا ہٹ کر مشرق کی طرف ڈیڈ سی ہے، اور اسی کے ساحل پر سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں جس کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ اور زمانی اعتبار سے بھی ان دونوں قوموں کے درمیان یعنی مدین اور قوم لوط کے درمیان ہزاروں سال کا نہیں بلکہ کچھ 100 سال کا فاصلہ ہے۔ اس آیت میں جو دوسرا اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ ذاتی بغض اور تعصب اور کی بنیاد پر اگر کوئی انسان کسی داعی کی دعوت کو ٹھکراتا ہے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا داعی کا، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 91 ہے، انہوں نے کہا اے شعیب ہم تو تمہیں ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں، اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر چکے ہوتے۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی تھی۔ آپ کا جو خاندان تھا وہ بہت معزز تھا، اور آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے اہل مکہ آپ پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ تو یہاں پہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ شعیب علیہ السلام کو نقصان پہنچانے سے اس لیے رک رہی تھی کیونکہ وہ خاندانی اور بڑے معروف خاندان سے ہوں گے۔ آیت نمبر 92 میں کہا شعیب علیہ السلام نے کیا میرا خاندان تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ آیت نمبر 94 میں ہے، اور ظالموں کو آ پکڑا ایک زبردست کڑک نے تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ان پر کڑک اور بجلی کا عذاب آیا قوم شعیب پر۔ آیت نمبر 95 میں ہے، آگاہ ہو جاؤ پھٹکار ہے مدین پر جیسے پھٹکار ہوئی تھی سمود پر۔ اس کے بعد رکو نمبر 9 ہے جو کہ آیات 96 سے 109 پر بیسڈ ہے، اور اب صرف 4 آیات ہیں 96 سے 99 کے بیچ جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کے متعلق ہیں۔ آیت نمبر 96 میں ہے، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح سند دے کر۔ آیت نمبر 97 ہے، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف لیکن انہوں نے فرعون کی پیروی کی۔ آیت نمبر 98 ہے، قیامت کے دن وہ آئے گا آگے چلتا ہوا اپنی قوم کے، یعنی جس طرح یہاں پہ لیڈر تھا فرعون اپنی قوم کا اور برائی کے لیے اس نے سب کا ذمہ خود بھی اٹھا لیا، اسی طرح روز قیامت بھی وہ آگے لیڈر بن کے آئے گا اپنی قوم کے، اور سوچو عذاب میں بھی سب کا لیڈر رہے گا۔
آیت نمبر 99 میں ہے اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ آیت نمبر 100 میں ہے یہ ہیں وہ بڑی بڑی بستیوں کی خبریں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آیت نمبر 101 میں ہے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ آیت نمبر 102 میں ہے یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی سخت بھی۔ یہی سب باتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کیے دے رہی تھیں۔ آیت نمبر 103 میں ہے یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 104 سے 108 کے درمیان آخرت کا تذکرہ ہے۔ جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہوں گے چیختے ہوئے اور دہاڑتے ہوئے، اور جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ اس کے بعد آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 10 جو کہ آیات 110 سے 123 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 112 ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے۔ اور آیت نمبر 113 میں ہے اور کوئی جھکاؤ پیدا نہ کرنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، یعنی رشتہ داری کی وجہ سے یا کسی بھی مراسم کی وجہ سے یا قبیلے کی محبت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی دعوت میں کوئی بھی جھکاؤ ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا کام بالکل اس انداز میں کیجیے جیسا رب حکم دے رہا ہے۔ آیت نمبر 114 اور 115 میں صبر اور نماز کی تاکید ہے۔ آیت نمبر 116 میں ہے تو کیوں نہ ایسا ہوا تم میں سے پہلے کی قوموں میں سے کہ ایسے علمبردار ہوتے جو روکتے زمین میں فساد مچانے سے، مگر بہت تھوڑے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا۔ اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ بار بار ایک چیز کی تلقین کی جاتی ہے کہ ہر قوم میں حق کا علمبردار ہونا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے کچھ لوگ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات بھی غور کے لائق ہے کہ وہی لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ہی حفاظت دیتا ہے، انہی کو بچا لیتا ہے جو حق کے علمبردار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 117 میں ہے اور آپ کا رب ایسا نہ تھا کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس کے بسنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی اگر کچھ بھی گنجائش باقی رہتی ہے اصلاح کی تو پھر ان پر عذاب نہیں آتا ہے۔ جب بالکل سیل ہو جاتے ہیں وہ کہ اب کچھ بھی سننے والے نہیں ہیں، تو ایسے کچروں کو رکھنے سے فائدہ بھی کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور نصیحت کرنے کے بعد بھی ان کو چیلنج کرنے کے بعد فرمایا گیا آیت نمبر 122 میں تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں، اور آیت نمبر 123 میں تو آپ اس کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ یہ لاسٹ کنکلیوژن کے ساتھ یہ سورہ مکمل ہو گئی، اور اب ہم لوگ اگلی سورہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور نیکسٹ سورہ جو ہے وہ ہے سورہ یوسف۔ لگاتار نبیوں کے نام پر سورتیں ہیں، اس کے بعد والی سورہ بھی ابراہیم نام سے ہے۔ سورہ یوسف بھی مکی ہے، اس میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں، اور اس کا نام یوسف اس لیے ہے کیونکہ پوری سورہ میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اور زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ بھی قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ جب قریش اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر لیں۔ اس زمانے میں بعض کفار نے اور غالباً یہود کے کہنے پر، ان کے اشارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یہ سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا مصر جانے کا کیا سبب ہوا، اور انہیں یہ توقع تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب یا تو نہیں دے پائیں گے یا تو کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فوراً یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ وحی کے ذریعے آپ کی زبان پر بالکل جاری کر دیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ساتھ ہی اس قصے کو قریش کے لیے اس معاملے پر چسپاں کر دیا جو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ سورہ یوسف پورے قرآن میں اپنے انداز کی ایک بالکل منفرد، بالکل یونیک سورہ ہے، کیونکہ پوری سورہ میں صرف ایک رسول کے قصے کو پورے وقت بیان کیا گیا ہے، بس ہلکی سی مشابہت اس کی سورہ طٰہٰ سے ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے جو 2 مکی صورتیں ہم لوگوں نے دیکھی وہ اس میں انباء الرسل کا جو مضمون ہے وہ بہت شدت کے ساتھ ہے، بہت شدت کے ساتھ آیا ہے، جبکہ سورہ یوسف میں انباء الرسل کی ہلکی سی جھلک بھی نہیں ملتی ہے، بلکہ اس میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قصص النبیین کے انداز میں ہے۔ اور اگر ابھی ہم نے آپ کو انباء الرسل کی تفصیل بتائی تھی، اور قصص النبیین کی تفصیل یہ ہے کہ رسولوں کا ذکر تو آئے لیکن بالکل قصے کے طور پر، اور اس انداز میں نہیں کہ ان کی قوم پر کوئی عذاب آ گیا تھا ان کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے۔ سورہ یوسف کا رکوع نمبر 1 جو ہے وہ آیات 1 سے 6 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ آیات ہیں کھلی ہوئی کتاب کی، بالکل واضح کتاب کی،
इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, यकीनन हमने कुरान को नाजिल किया है अरबी ज़ुबान का बनाकर ताकि तुम समझ सको। देखिए यहाँ पे कुरान को अरबी ज़ुबान में नाजिल करने की वजह बताई गई है कि ताकि तुम्हें समझ में आए। इससे साफ पता चलता है कि हमको कुरान को अपनी ओन लैंग्वेज में समझना चाहिए, समझने की ज़रूरत है। अरबी ज़ुबान सीख लेना तो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसको अपनी ज़ुबान में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुरान के मुखातब अव्वल थे उनकी ज़ुबान अरबी थी, इसलिए कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है ताकि उन्हें प्रॉपरली बात समझ में आए। तो समझना इम्पॉर्टेंट है। आयत नंबर 3 है, हम आपको सुनाने लगे हैं बेहतरीन बयान इस कुरान के साथ जो हमने आपकी तरफ वही किया है और यकीनन आप इससे पहले नावाकिफ़ थे, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। आयत नंबर 4 में है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान मैंने ख्वाब में देखा है 11 सितारों को और सूरज को और चांद को, और मैंने देखा है वो मेरे लिए सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम की असल में जो पहली बीवी थी उनसे 10 बेटे थे और इस वक्त तक वो सब जवान बड़े हो चुके थे, और जो दूसरी बीवी थी उनसे 2 बेटे थे, हज़रत यूसुफ और बिन्यामीन, और ये दोनों ही अभी कम सिन थे। अभी आयत नंबर 5 और 6 में है कि याकूब अलैहिस्सलाम इशारा समझ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब से कि अल्लाह ताला ने इसको नबी सेलेक्ट करने वाला है, लेकिन अपने बड़े बेटों से डरे कि कहीं वो हसद में आकर इसको कुछ नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए भाइयों को ये ख्वाब बताने के लिए मना कर दिया कि अपने भाइयों से इसका जिक्र मत करना। रुकू नंबर 2 जो कि आयत 7 से 20 पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 8 और 9 में है कि उनके भाइयों ने कहा कि यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को ज़्यादा अजीज़ है, इसलिए यूसुफ को कत्ल कर दो या किसी इलाके में ले जाकर फेंक दो ताकि वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए, फिर उसके बाद नेक बन जाना। इससे उनकी ज़मीर की कश्मकश का पता चलता है कि वो कत्ल करने और फेंक देने का प्लान तो बना रहे थे, लेकिन दिल में एक आवाज़ उठ रही थी कि ये गलत है, तो वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि एक बार ये काम कर गुजरो फिर नेक बन जाना। आयत नंबर 10 से 15 में है कि ये तय करते हुए कि कत्ल करने के बजाय हम किसी अंधे कुएं में इसको डाल देते हैं, अपने वालिद से यानी याकूब अलैहिस्सलाम से मिन्नतें करने लगे कि यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, थोड़ा घूम फिर लेगा, चर चुग लेगा, तो हम उसके मुहाफिज हैं। बहुत सारे वादे करके वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चले और फिर उन्होंने जाकर एक अंधे कुएं में फेंक दिया। असल में पुराने ज़माने में एक ख़ास किस्म के कुएं होते थे जिनको बाउली कहा जाता था, जिसके अंदर ताकचे बने होते थे, तो उन्होंने इस अंदाज से उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका था कि ये जो है बाउली में पड़ा रहेगा उसके ताकचे पे, और कोई कौम आएगी अपना डोल डालेगी तो ये बाहर निकल आएगा, तो उन्हें कत्ल करने से थोड़ा सा खौफ आ रहा होगा, तो उससे कम दर्जे का गुनाह करने के लिए सोचा उन्होंने कि कोई कौम आएगी और उसे ले जाएगी, हमसे दूर भी हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा और कत्ल भी नहीं करना पड़ेगा। आयत नंबर 15 में है, और हमने वही की यूसुफ को कि तुम एक दिन उनकी इस हरकत को जरूर जतलाओगे और उन्हें उसका अंदाजा भी नहीं होगा। यहाँ पर जो वही लफ्ज़ आया है वो ज़ाहिर इल्हाम के लिए आया है, क्योंकि अभी बहुत कम सिन से बिल्कुल यंग से थे, ज़ाहिर नबूवत तो नहीं मिली होगी उस वक्त, तो उनकी तरफ अल्लाह ताला ने इल्हाम किया कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इनको बता दोगे कि तुम इनके भाई हो और उन्होंने जो कुछ किया है वो क्या किया था और तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। आगे ये बात वाज़ेह हो जाएगी। आयत नंबर 16 और 17 में है कि उसके बाद उनके भाई कमीज में खून झूठ मूठ लगा कर ले आए और वालिद से कहने लगे कि हमने यूसुफ को अपने सामान के साथ बैठा दिया था और हम दौड़ने लगे, लेकिन भेड़िया आया और यूसुफ को खा गया और हम सच कहते हैं और ये कमीज में खून लगा, ये देख लीजिए। आयत नंबर 18 में है, याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि हकीकत एक्चुअली ये नहीं है, बल्कि इन लोगों ने कोई बहुत बड़ा कदम उठाया है। उस ख्वाब की वजह से उनको तो पूरा अंदाज़ा था कि ये रसूल बनने वाला है अल्लाह का, तो लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे और उनके 10-10 जवान बेटे थे। तो उन्होंने फरमाया फसब्रुन जमील, अब सब्र करना ही बेहतर है, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, और अल्लाह ही से मदद तलब की जा सकती है उस पर जो तुम बयान कर रहे हो। आयत नंबर 19 और 20 में है कि कुछ अरसे के बाद एक काफिला आया और बावली में उनके एक इंसान ने अपना डोल डाला और यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल पकड़कर बाहर आ गए, तो उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी पूंजी समझकर छुपा लिया और मिस्र में जाकर मामूली सी कीमत में यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरोख्त कर दिया। इस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में पहुंच गए। रुकू नंबर 3 जो कि आयत 21 से 29 पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 21 है, और मिस्र के जिस शख्स ने उसे खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसको अच्छे तरीके से रखना, हो सकता है हमारे लिए नफ़ा बख्श हो या हम इसे बेटा बना लें।
اس انداز سے لگتا ہے کہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، اور یہ جو عزیز مصر تھا یہ بہت بڑے عہدے پر فائز تھا مصر میں، تو اس طرح سے ایک بہت اچھی پوزیشن میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں بسایا، تو اس طرح سمجھ لیجیے بسا دیا۔ آیت نمبر 22 میں ہے کہ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا، یعنی نبوت عطا کیا۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو پھسلانے کی کوشش کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی ارادہ کر لیتے اگر نہ دیکھ لیتے آپ اپنے رب کی ایک دلیل۔ یوسف علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، اور یہ دلیل کے بارے میں عزیز مصر کی بیوی اور گناہ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی مائل ہو جاتے، آپ بھی ارادہ کر لیتے اگر ایک دلیل نہ دیکھ لیتے۔ اور یہ دلیل قرآن میں تفصیل سے تو آئی نہیں ہے کہ کیا چیز دیکھی تھی، لیکن تورات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دیوار پر دیکھا کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی تصویر ابھری، اور انہوں نے انگلی کے اشارے سے ان کو منع کیا ایسا کرنے سے، تو یوسف علیہ السلام بالکل رک گئے۔ آیت نمبر 25 سے 29 کا مضمون ہے کہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، یعنی یوسف علیہ السلام اپنے کو بچانا چاہ رہے تھے اور وہ اس کے پیچھے دوڑی۔ نام قرآن میں نہیں عزیز مصر کی بیوی کا، تورات میں نام زلیخا آتا ہے، تو عزیز مصر کی بیوی بھی اس کے پیچھے دوڑی، یہاں تک کہ دروازے پر اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو پا لیا، تو اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، تو یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ اس کی خطا ہے۔ تو اس کا فیصلہ کرانے کے لیے عورت کے ہی خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے یہ گواہی دی کہ اگر جو ہاتھا پائی ہوئی تھی اس میں قمیص پھٹ گئی تھی یوسف علیہ السلام کی، تو ایک حکمت والے شخص نے گواہی دی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تب تو یوسف جھوٹا ہے اور عورت سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے نہیں وہ اس عورت کا ہی پھیر ہے، اور وہ عورت کہتی نہیں یوسف نے کیا ہے۔ تو اس طرح جب قمیص کو پایا گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی ہی چال ہے، اے عورت تو اللہ سے توبہ کر، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف تم درگزر سے کام لو۔ اس کے بعد رکو نمبر 4 ہے آیات 30 سے 35 پر مشتمل، کہ شہر میں بہت چرچا ہونے لگی اس بات کی کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ تو اپنے غلام کو پھسلا رہی تھی، تو عورت کو یہ بات بہت بری لگی اور اس نے ایک مجلس کا اہتمام کیا، اپنی عورتوں کو بلایا اور سب کو پھل دے کے ایک چھری دے کر بیٹھایا تھا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو سامنے بلا لیا کہ آ جاؤ یوسف سامنے۔ جب ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بالکل شد رہ گئیں، بالکل حیران رہ گئیں، اور سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالا۔ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ حیرانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالا ہو، یا تو پھر ایک عورت نے ایسا کیا ہو کہ اپنا ہاتھ کاٹا ہو تو یوسف علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے ہوں، تو یہ دیکھ کر سبھی نے اپنا اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا کہ ہماری طرف اٹریکٹ ہو یوسف، جو بھی وجہ سے سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالا۔ پھر عورت کو موقع ملا کہنے کا کہ دیکھا تم اسی کے لیے مجھے ملامت کر رہی تھی، یہی ہے وہ، یعنی یوسف علیہ السلام اتنے زیادہ خوبصورت تھے، وہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ اتنی آسانی سے جو مجھے برا کہا جا رہا ہے پہلے تم لوگ بھی دیکھ لو۔ پھر اس کے بعد عورت نے کہا کہ اگر ابھی بھی یہ میرا حکم نہ مانے گا تو قید میں پڑا رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ مجھے قید منظور ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورت بلا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ ان کے لوگوں میں یہ بات سوچی سمجھی گئی کہ اب کیا کیا جائے، کیسے سچویشن کو ٹیکل کیا جائے۔ تو ساری نشانیوں کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی ڈسپیوٹ کو ہٹانے کے لیے یوسف کو سامنے سے ہٹا ہی دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ان کو جیل میں ہی ڈال دیتے ہیں، کچھ عرصے نہ سامنے رہے گا اور نہ کوئی پرابلم کھڑی ہوگی۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ رکو نمبر 5 جو کہ آیات 36 سے 42 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 36 ہے، اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، اب ہم کو ان خوابوں کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں 2 لوگ تھے، جب انہوں نے کافی دن دیکھ لیا ہوگا کہ یہ انسان تو قید ہونے کے لائق ہی نہیں ہے، کس قدر نیک اور خوش اخلاق انسان ہے اور کس قدر اعلیٰ سیرت کا انسان نظر آتا ہے،
تو ان دونوں نے اپنے اپنے خواب کو بیان کر کے اس کی تعبیر جاننی چاہیے کہ تم تو بہت نیک انسان ہو، ہمیں اس کی تعبیر بتا دو۔ اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو موقع ملا دعوت کرنے کا۔ آیت نمبر 37 سے 39 کے درمیان ہے کہ موقع پاتے ہی یوسف علیہ السلام نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور شرک کی مذمت کی، ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب دیکھیں یہاں پر دعوت کی حکمت تھوڑا سمجھتے چلیے گا کہ جب داخل ہوئے تھے قید خانے میں تبھی دعوت کا کام نہیں کیا، جبکہ نبی تو تب بھی تھے نا، لیکن اب ایک انسان قید خانے میں داخل ہو رہا ہے اور وہ کہے کہ اللہ ایک ہے اور میری یہ بات مانو اور آخرت ہے اور تم ایسا کام کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اگر قید خانے میں داخل ہوتے ایسی بات کرنے لگے تو اگلے پر کیا امپریشن پڑے گا کہ خود تو کوئی جرم کر کے چلے آ رہے ہو اور بڑی اچھی سی بات کہہ رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے ہرگز دعوت داخل ہوتے ہی نہیں کیا، بلکہ اپنے کردار اور اخلاق سے اپنے کو ثابت کر دیا کہ وہ کس سیرت کے مالک ہیں، اور جب اگلے نے اس کو مان لیا، قبول کر لیا کہ آپ اعلیٰ کردار اور نیک بخت ہیں، ہم کو ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے، تب موقع دیکھ کے انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ آیت نمبر 41 میں ہے، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا ہے کہ اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ دونوں کے خواب کی تعبیر بتا دی، اور جس کو زندگی ملنی تھی اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ شیطان نے اس کو بھلائے رکھا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے سے کے لیے اپنے آقا سے، تو آپ جیل میں کئی برس پڑے رہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 6 جو کہ آیات 43 سے 49 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 43 ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری اور دوسری سوکھی۔ تو اے میرے درباریوں، مجھے بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو۔ تو اس وقت مصر، یہ جو بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ فرعون نہیں تھا، مصر کے اس وقت کے بادشاہ فرعون نہیں تھے، بلکہ چرواہے بادشاہ بنے تھے وہاں پر، وہ حکمران تھے وہاں پر، اور یہ وہ ہرگز یہ فرعون نہیں تھا۔ تو بادشاہ کے کردار کی جو جھلک یہاں پر ملتی ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ توحید اور رسالت سے تو نابلد تھا، لیکن وہ ایک نیک سیرت اور ایک رحم دل انسان تھا۔ آیت نمبر 44 میں ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو اس کے درباریوں نے کہہ دیا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ آیت نمبر 46 سے 49 میں ہے کہ وہ شخص جو قید خانے سے نجات پا گیا تھا اس کو یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی، تو اس نے جا کر بادشاہ کا خواب یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے کچھ اس طرح بتائی، تم 7 سال خوب زراعت کرو گے، یعنی خوب کھیتی کرو گے، اور جو بھی فصل کاٹو گے اس کو بالیوں میں تھوڑا چھوڑ دینا، اور 7 سال آئیں گے جو شدید قحط کے ہوں گے، پھر جو کچھ تم نے بچا کے رکھا ہے وہ سب اس میں ختم ہو جائے گا، پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب زوردار بارش ہوگی اور خوب رس نچوڑو گے، یعنی خوب ساری زراعت کرو گے۔ اس کے ساتھ ہی 12 نمبر 12 مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ کل کنٹینیو ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔